ہر انسان آج یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں چاہے جس بھی طرح سے زندگی گزاروں لیکن میری اولاد اچھی ہو، وفادار ہو، فرمانبردار ہو، دیندار ہو۔ تو غور کریں کہ آخر ہماری اولاد نیک کیسے ہوگی، ہماری اولاد دیندار کیسے ہوگی، ہماری اولاد وفادار کیسے ہوگی۔ کہ ایک انسان کی زندگی میں جو فرق پڑتا ہے وہ 6 چیزوں سے فرق پڑتا ہے۔ وہ 6 نام آپ کو میں شمار کرنا چاہوں گا۔ یہ جو میں 6 ناموں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اگر اس پہ غور کریں اور یہ اگر سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو امید ہے کہ ہماری زندگی میں بہت کچھ اچھا ہو جائے گا۔ تو آئیے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے زندگی میں جو 6 نام جڑے ہوئے ہیں، جن تمام ناموں کا آغاز میم سے ہوتا ہے، جس کی شروعات میم سے ہوتی ہے۔ میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ ہر انسان جو دنیا میں جتنی بھی بڑی کامیابی حاصل کیا ہو، اگر اس سے پوچھیں گے تو سب سے پہلا نام یہ شمار کرائے گا کہ میری کامیابی میں میری ماں کا ہاتھ ہے۔ تو میں بتا دوں کہ اگر کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سب سے جو اہم رول ادا کرتی ہے وہ ماں کرتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کی ماں اچھی ہوگی اس کی اولاد ضرور اچھی ہوگی، جس کی ماں نے اچھی تربیت دی اس کی اولاد ضرور اچھا کام کرے گی۔ تو سب سے پہلے جو ہماری زندگی پہ اثر پڑتا ہے وہ ماں کا اثر پڑتا ہے۔ سب سے جو اہم رول ادا کرتی ہے وہ ماں ادا کرتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ انسان کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا اسکول ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ تو جو ماں نیک ہوگی اس کی اولاد بھی نیک ہوگی، جو ماں نیک کام کرے گی اس کی پرورش پانے والی اولاد بھی نیک ہوگی، جو ماں اچھا کام کرے گی اس کی اولاد بھی اچھا کام کرے گی۔ تو ایک میم تو ماں۔ دوسرا میم جو ہمارے درمیان جڑتا ہے وہ ہے ماحول، کہ اگر ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے آس پاس کا ماحول اگر صحیح ہوتا ہے تو اس ماحول میں پلنے والا بچہ وہ بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ ماحول جیسا ماحول دیکھتا ہے ویسا وہ سیکھتا ہے۔ گھر میں اگر بڑے کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی اچھا طور طریقہ سیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میری ماں کیا کر رہی ہے، میرا باپ کیا کر رہا ہے، میرا بھائی کیا کر رہا ہے، اس سے وہ سیکھتا ہے۔ تیسرا میم کا جو رول ہے وہ ہے معلم کی شکل میں، یعنی جسے ہم استاد کہتے ہیں، جسے ہم ٹیچر کہتے ہیں۔ کہ اگر ایک بچہ کو اچھا ٹیچر مل جائے، اچھا استاد مل جائے تو اس کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتا ہے۔ وہ پھر پستی سے اٹھ کر بلندی تک پہنچ جاتا ہے اور وہ پھر دنیا میں ایک نام کماتا ہے اور پھر دنیا میں ایک بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ چوتھا میم سے جڑا ہوا نام وہ ممبر ہے۔ ممبر سے مراد وہ جگہ جہاں سے خطاب کیا جاتا ہو، جہاں سے تقریر کیا جاتا ہو۔ مثلاً جمعہ کے دن جو مسجدوں میں خطاب کیا جاتا ہے، وہاں سے اگر لوگوں کو اچھا پیغام دیا جائے، وہاں سے اگر لوگوں تک اچھی باتیں پہنچائی جائے، وہاں سے اگر لوگوں کی ضرورت پوری کی جائے تو پھر اس معاشرے میں جان آتی ہے۔ اور پھر وہ جو وہاں جمعہ کے دن، ہفتہ کے دن جا کر وہاں جو وقت گزارتا ہے، وہاں سے جو سیکھتا ہے تو اس سے بھی ہماری زندگی میں بہت فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح ممبر اس کو بھی کہتے ہیں، جیسے جلسے کا جو اسٹیج ہوتا ہے وہاں سے بھی اگر اچھی بات بتائی جائے، وہاں سے بھی اگر اچھا خطاب دیا جائے، وہاں سے بھی اگر اچھا پیغام دیا جائے تو وہ بھی ہمارے ذہن پہ اثر کرتی ہے اور اس سے بھی ہمارے معاشرے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے اور کچھ نہ کچھ اس کا بھی اثر ہمارے معاشرے پر ضرور ہوتا ہے۔ تیسرا میم ہمارا معاشرہ ہے، کہ ہمارے معاشرے میں کیسے لوگ رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں دن گزارتے ہیں اور کہاں رات گزارتے ہیں۔ اگر ہمارے آس پاس کے لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہمارا بھی اچھا بننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے آس پاس میں جوا کھیلنے والے لوگ ہوں، اگر ہمارے آس پاس میں شراب پینے والے لوگ ہوں، اسی طرح ہمارے آس پاس کے لوگ اگر برے راستے پہ چلنے والے ہیں، اگر اسی طرح وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں تو پھر ہمارا بھی قدم بھٹکنے لگتا ہے، ہمارے گھر کے بھی بچوں کا قدم بھٹکنے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے معاشرے میں اگر اچھے لوگ ہیں، وہاں پہ مسجد ہو، مدرسے ہو، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹیاں ہو، تو پھر وہاں کا ماحول الگ ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ نیکی کی دعوت دینے کا ماحول ہوتا ہے۔ اس معاشرے سے بھی ہماری زندگی میں بہت اثر پڑتا ہے اور اس معاشرے میں پلنے والا بچہ جیسا معاشرہ دیکھتا ہے ویسے اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرتا ہے، ویسے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ چوتھا میم ہے وہ ہے آج کی ڈیٹ میں میڈیا، جسے ہم سوشل میڈیا کہہ لیں، پرنٹ میڈیا کہہ لیں۔ مثلاً بچہ اگر فیس بک کا رانگ استعمال کر رہا ہے تو اس کی زندگی تباہ و برباد ہوگی۔ اسی طرح اگر واٹس ایپ کا غلط استعمال کر رہا ہے تو بھی اس کے لیے تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یوٹیوب اور گوگل پہ وہ اگر غلط راستے کو اختیار کر لیا ہے تو بھی اس کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہی میڈیا اچھا رول ادا کرے، اچھی باتیں سکھائے، جیسے اس موبائل پہ یوٹیوب پہ اگر ہم
گانے کے بجائے اگر ہم نعتیں سنیں، اگر ہم دوسری فحاشی کے بجائے ہم اچھے اسکالر کی اچھی تقریر سنیں، ہم موٹیویٹ ہو، ہم موٹیویشنل اسپیکر کی باتیں سنیں، تو پھر ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، ہمارے نوجوانوں کی زندگی سنور سکتی ہے اور اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں سوشل میڈیا پہ بہت ساری بری چیزیں موجود ہیں، جہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہے جو ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہے، جو ہماری زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے، جو ہمیں اچھا راستہ بتا سکتا ہے۔ آج دیکھیں کہ اچھے سے اچھے علماء، اچھے سے اچھے اسکالر کا بیان آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اچھے پروفیسر، اچھے اسپیکر کی اچھی باتیں آپ یوٹیوب پہ مل جائے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے اسے صحیح استعمال کیا تو ہماری زندگی کے راستے بھی آسان ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو ہماری منزل بھی صحیح ہوگی، ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور اگر یوٹیوب پہ یا اسی طرح سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر ہم نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، موبائل کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، تو وہی ہمارے لیے ناکامی، بدنامی اور ہمارے لیے اسی طرح تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ان تمام میم، یعنی پہلی میم سے مراد ماں، دوسری میم سے مراد ہمارا ماحول، گھر کا ماحول، تیسرے میم سے مراد معلم یعنی استاد، ٹیچر، چوتھی میم سے مراد ممبر یعنی جہاں سے خطاب کیا جاتا ہو، تقریر کیا جاتا ہو، اور پانچواں میم معاشرہ یعنی ہمارے آس پاس کی سوسائٹی، جو ہمارے آس پاس کی جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، اور چھٹا میم سے مراد ہے میڈیا۔ کہ اگر ان تمام میم ہمارے آس پاس سے جو جڑے ہوئے ہیں، اگر سب نے ہمارے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، اگر سب سے ہم نے ایک فائدہ حاصل کیا تو ہمیں 6 فائدے حاصل ہوں گے، اور اگر سب سے ہمیں ایک نقصان ہوا تو 6 نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سب سے اہم رول ہوتا ہے ہماری ماں کا گود، اس کے بعد ہمارے گھر کا ماحول، پھر اس کے بعد ہمارے استاد، ہمارے ٹیچر، اس کے بعد ہمارے یہاں کا ممبر یعنی ہمارے یہاں کی مسجد، اور مسجد سے ہونے والے خطاب یا پھر جلسے سے ہونے والا خطاب، اسی طرح پھر ہمارے معاشرے میں آس پاس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اور پھر آخر میں جو رول ادا کرتا ہے وہ میڈیا ہے، یعنی موبائل کے ذریعے یا ٹی وی کے ذریعے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہی ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کا بھی ہماری زندگی میں بہت اثر پڑتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سدھر جائے تو ان تمام میم کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشرے میں وہ تبدیلی آئے گی، وہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، وہ ہمارے ملک میں تبدیلی آئے گی، اور وہ پوری دنیا میں تبدیلی آئے گی۔ اگر ان 6 میم نے صحیح رول ادا کیا اور 6 میم سے جڑی ہوئی زندگی نے صحیح اس سے فائدہ حاصل کیا، تو پھر دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری سوسائٹی بدل جائے گی، پوری زندگی بدل جائے گی، پورا زمانہ بدل جائے گا، اور پورے حالات بدل جائیں گے۔ بس یہی دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو ان تمام سے جڑی ہوئی چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان منصب پہ فائز ہیں، مثلا ماں اپنے ماں کا حق ادا کرے، ماں ہونے کا حق ادا کرے، اسی طرح ہمارے گھر کے جو لوگ ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے، وہ اگر صحیح حق ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے جو استاد ہیں، ٹیچر ہیں، انہوں نے اگر صحیح رول ادا کیا، اسی طرح ہمارے جو علماء ہیں، جو خطبہ ہیں، جو مقررین ہیں، اگر انہوں نے صحیح حق ادا کیا، اسی طرح اگر ہمارے معاشرے کے لوگوں نے اگر صحیح حق ادا کیا، اور آخر میں میڈیا نے صحیح حق رول ادا کیا، تو پھر دیکھیں گے کہ پھر ہمارا بھی سب کچھ بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔